بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ العلق کے دوسرے حصے کا ترجمہ، تشریح اور واقعہ بیان کریں گے۔ ان آیات کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے نماز پڑھی تو میں معاذ اللہ آپ کی گردن کو پاؤں سے کچل دوں گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز حرم پاک میں مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کر رہے تھے کہ ابو جہل آپ کی طرف بڑھا اور اپنے پاؤں کے ساتھ آپ کی گردن کو کچلنے کی کوشش میں آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک آگ کی خندق اور ایک ہولناک چیز اور کچھ پر ہیں، تو خوف کے مارے پیچھے ہٹتا ہے اور اپنے منہ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہیں یکایک یہ کیا ہوا کہ تم پیچھے کو واپس دوڑے ہو؟ تو اس نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ ان کے اور میرے درمیان ایک آگ کی خندق اور ایک ہولناک چیز اور کچھ پر ہیں، اگر میں آگے بڑھتا تو وہ میری بوٹیاں نوچ لیتے، مجھے کچل ڈالتے۔ جب آپ کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نے کہا کہ اگر وہ آگے بڑھتا، مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تو فرشتے اس کے چیتھڑے اڑا دیتے، اس کی بوٹیاں نوچ لیتے۔ تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں جن کا ترجمہ یہ ہے، کلا ان الانسان لیطغی، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے۔ کلا، حقیقت یہ ہے، ان الانسان، بے شک انسان، لیطغی، کھلی سرکشی کر رہا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے۔ ارآ، کیونکہ اس نے سمجھ لیا خود کو، استغنا، بے نیاز۔ ارآہ استغنا، کیونکہ اس نے خود کو بے نیاز، بے پرواہ سمجھ لیا ہے۔ انا، بے شک، الی، طرف، ربک، تیرے رب کی، رجع، سب کو لوٹنا ہے۔ انا الی ربک رجع، بے شک سب کو تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ ارأیت، بھلا تم نے دیکھا، الذی، اس شخص کو، ینہا، جو ایک بندے کو منع کرتا ہے، عبداً، بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت، بھلا تم نے دیکھا، الذی، اس شخص کو، ینہا، جو منع کرتا ہے، عبداً، ایک بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے، عبداً اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت، بھلا کیا تم نے دیکھا، ان کان، اگر وہ ہو، علی الہدی، ہدایت پر۔ ارأیت ان کان علی الہدی، اگر وہ ہدایت پر ہو، او یا امر، حکم دیتا ہو، بالتقوی، تقوی کا، او امر بالتقوی، یا تقوی کا حکم دیتا ہو۔ ارأیت، کیا تم نے دیکھا، ان، اگرچہ، کذب، وہ حق کو جھٹلاتا ہو، وتولی، اور منہ موڑتا ہو۔ ارأیت ان کذب وتولی، اگرچہ تم نے دیکھا وہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو۔ الم، کیا نہیں، یعلم، وہ جانتا، بأن اللہ، بے شک اللہ، یری، سب دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بأن اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا، یعنی یہاں انسان سے مراد ابو جہل اور دوسرے انسان بھی آ سکتے ہیں، کہ اپنے مال و دولت اور سرداری کی وجہ سے اپنے آپ کو بے نیاز اور بے پرواہ سمجھتا ہے کہ کوئی مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ سب
ختم ہونے والا ہے اور آخرکار سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹنا ہے اور وہاں یہ ساری بے نیازی اور بے پرواہی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اور ان آیات میں ابو جہل کا جو واقعہ ہم نے شروع میں پڑھا وہ بیان ہوا ہے۔ اگلی آیات، کلا ہرگز نہیں، لا علم اگر نہیں، ینتہی وہ باز آئے گا، کلا لا علم ینتہی خبردار اگر وہ باز نہ آیا، کلا ہرگز نہیں، خبردار، لا علم اگر نہیں وہ ینتہی باز آیا، کلا لا علم ینتہی خبردار اگر وہ باز نہ آیا، لنصفعا تو ہم گھسیٹیں گے، بالناصیہ پیشانی کے بال پکڑ کر، لنصفعا بالناصیہ ہم پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، ناصیۃ پیشانی، کاذبہ جھوٹی، خاطیہ گنہگار، ناصیۃ پیشانی، کاذبہ جھوٹی، خاطیہ گنہگار، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ یعنی اس پیشانی کے بال جو جھوٹی ہے، گنہگار ہے۔ فلیدعو اب وہ بلا لے، نادیہ اپنے مجلس والوں کو، فلیدعو نادیہ پس چاہے اب وہ بلا لے اپنی مجلس والوں کو، سندع الزبانیہ، سندع الزبانیہ ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے، سندعو ہم بھی پکار لیں گے، زبانیہ دوزخ کے پیادوں کو، سندع الزبانیہ پس ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے، کلا ہرگز نہیں، لا تطیعہ اس کی بات نہ مانو، واسجد اور سجدہ کرو، واقترب اور قریب آ جاؤ، کلا ہرگز نہیں، لا تطیعہ اس کی بات مانو، واسجد سجدہ کرو، واقترب اور قریب آ جاؤ۔ ان آیات میں ابو جہل نے آپ کو نماز سے روکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھڑک دیا، تو اس پر ابو جہل نے کہا کہ میں مکہ میں میری مجلس میں سب سے بڑا ہوں، میرا مجمع سب سے بڑا ہے اور وہ سب مکہ والے میرے ساتھ ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنی مجلس والوں کو بلا لیں گے تو ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابو جہل آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے بڑھا تھا تو پھر رک گیا، ورنہ فرشتے اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے۔ اور اس آیت میں آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا لا تطیعہ، یہ بہت پیارا فکرہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا خاص قرب عطا ہوتا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، اس کی تلاوت کرنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ امید ہے طالبات آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گی اور اس کو اچھی طرح یاد کریں گی اور عمل میں لے کر آئیں گی۔